بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان سماعت فرمائیے حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب دامت برکاتہم سے۔ موضوع ہے حج افراد اور اس کے مسائل، پیش کردہ اسلامی بیانات.com۔ سماعت فرمائیے حضرت کا بیان۔ بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. محترم بھائیو بزرگوں، اسلام کے 5 بنیادی اہم ارکان ہیں، ان میں سے ایک اس کا عظیم رکن حج کا رکن ہے۔ اسلام کی 5ویں بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے جس کے پاس آنے جانے کی سفر کی گنجائش ہو، بیت اللہ پر حاضر ہونے کی گنجائش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس حج کے فریضے کی ادائیگی فرض کر دی ہے۔ جس کو اللہ نے گنجائش دی اور وہ حج نہ کرے تو حدیث پاک کے اندر اس کو بڑی وعید بھی آئی ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ چونکہ اللہ نے جب استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو اس کے ذمہ تھا کہ بیت اللہ کو حاضر ہو اور اس مقام پر حاضر ہو کر اس مقدس فریضے کو ادا کرے۔ اب اس میں کوتاہی کرنا یہ اس کے ایمان میں کمی کی علامت ہے اور اس کے ایمان میں کجی کی علامت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حج اور عمرے کو بار بار کرو۔ اگر انسان نے فرض ادا کر لیا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس گنجائش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بار بار کرو، کیونکہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے انسان گناہوں سے اور فقر و فاقے سے ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کی میل کو دور فرما دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر انسان کے آخرت کا بھی حل رکھا ہے کہ بیت اللہ پر حاضر ہونے کے بعد جب انسان واپس ہوتا ہے تو ایسا واپس ہوتا ہے رجع کیومی ولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بھی آیا ہے، صاف پاک دھلا دھلایا، کوئی گناہ نہیں اس پر۔ اور پھر فرمایا کہ اگر انسان معاشی مسائل میں شکار ہے، اس کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، فرمایا اللہ نے اس کا حل بھی اس کے اندر رکھا ہے کہ بار بار عمرہ کرو اور بار بار بیت اللہ پر حاضر ہو کر اس فریضے کو ادا کرو، حج کو اور عمرے کو، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس معاشی مسئلے کو بھی حل کریں گے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ لیکن ہر عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں قرار دی گئی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عمل خالص اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، ورنہ وہ عمل مردود ہو جاتا ہے اور انسان کے بجائے ترقی کے انسان کے وبال اور پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر انسان کوئی کام کرے اور سیکھے بغیر کرے، دنیا کا کوئی کام ہو، اگر انسان دنیا میں کوئی ڈاکٹر بغیر سیکھے علاج کرنا شروع کر دے تو مریض کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں تو انسان ہر کام کرنے سے پہلے سیکھتا ہے، معلوم کرتا ہے، بغیر سیکھے کہ گاڑی تک نہیں چلاتا کہ نہ جانے ہمارے لیے بھی مسئلہ بنے اور نہ جانے دوسرے کا بھی جان کا خطرہ بڑھ گیا۔ تو دنیا کا کوئی کام تو انسان بغیر سیکھے نہیں کرتا، لیکن دین کی چونکہ اہمیت دلوں کے اندر نہیں رہی تو اس لیے لوگ اس کو بغیر سیکھے کر لیتے۔ صحیح ہو یا غلط ہو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، بجائے نیکی کمانے کے گناہوں کا پہاڑ لاد کر لاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہی کسی کا اس طرح دنیا کر رہی ہے، اس طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا اس کی فکر ہی نہیں۔ حج کیا، عمرہ کیا، شیطان نے سکھا دیا کہ بھئی 2-3 جگہ سے بال کاٹ لو حج ہو جائے گا، 2-3 جگہ سے جو ہے بال کاٹ لو عمرہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ تو شیطان کی پرچی ہے۔ ہر حج میں چاہے پہلا حج ہو چاہے کسی کا 10واں حج ہو،
چاہے پہلا عمرہ ہو چاہے 10واں عمرہ، ہر عمرے میں اور ہر حج میں جو ہے پورے سر کے بال کاٹنا ضروری ہے، اور جب تک نہیں کاٹے گا وہ حلال نہیں ہوگا، نہ اس کے لیے بیوی حلال ہوگی، نہ اس کے لیے کپڑے پہننا حلال، احرام کی پابندی بدستور باقی رہے گی۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بنایا ہے جہاں ایک نبی جو ہے اپنے، جس نبی کی سنت ہے یہ، وہ نبی اپنے بیٹے کے گردن پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گیا، تو اللہ نے کہا بھائی کہ بس اپنے بالوں کو قربان کر دو، اگر تم اپنے بالوں کو قربان کرو گے تو ہم تم کو صرف ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے۔ تو لوگوں کو بالوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ اللہ کے لیے بال قربان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بال کوئی اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا تو اس کو حج عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے حج سے، ایسے عمرے سے اس کے تو لیے وبال جان ہے یہ، جب تک اس کے بال نہیں کٹیں گے تب تک وہ گناہوں کا پہاڑ لاتا رہے گا، ہر بال کے بدلے ایک گناہ اس کا چلتا رہے گا، میٹر گناہ کا، جب تک اس کے بال پورے نہیں، کیونکہ سیکھا نہیں، ساری دنیا ایسے کرتی، ہر ایک کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے، سب ایسا کہتے ہیں، سب کے کرنے سے وہ کام جائز تو نہیں ہو جائے گا، اگر ساری دنیا غلط کام کر رہی ہے تو ہمارے لیے وہ کام جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی نائی کے پاس جائے حلق کرانے یا بال بنانے، نائی سے کہے بال بنا دو، وہ نائی 2-3 جگہ سے اس کے بال کاٹ کے صحیح کر دے تو اس کو پیسے دے گا؟ اس کو کہے تو مذاق کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا بال کاٹو تو اللہ کے لیے کیا تھا، لمحے 3 بار یہاں سے لے لو، 3 بار یہاں سے لے لو، بات ہو جائے۔ تو اگر کوئی کہ اللہ سے ہم مذاق کر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے اس کا۔ تو ہر کام سیکھ کے کیا جاتا ہے تو کام وہی انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے، اور بغیر سیکھے تو انسان کے سبب وہ بجائے ترقی کے تنزلی اور فقر کا سبب بنتا ہے، بجائے اس کا مکان جنت سے بننے کی الٹا جہنم میں بن رہا ہوتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں، کیونکہ اس نے بغیر سیکھے کیا۔ تو حج کے بنیادی طور پر جو ہے 3 طریقے ہیں، ایک تو تمتع ہے، ایک قران ہے، ایک افراد ہے، لیکن یہ 3 طریقے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ میقات کے باہر رہنے والے ہیں۔ جو حضرات میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے صرف افراد کی اجازت دی گئی ہے، تمتع قران ان کے لیے نہیں ہے۔ تمتع قران میں کیا ہوتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ ہوتا ہے، اور افراد کا مطلب ایک کام کرنا، یعنی حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ تو جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، شریعت کے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں کرنا ہے، کوئی عمرہ حج سے پہلے نہیں کرنا ہے اگر حج کا ارادہ ہے تو۔ حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ چاند رات سے، عید کا چاند ہوا اور ساتھ میں حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ان مہینوں کے اندر اگر کسی میقاتی کا، جدے کے آس پاس کے، مکے کے آس پاس رہنے والے کا حج کا ارادہ ہو، اس کا عمرہ منع ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں نے جاہلیت میں دستور بنا رکھا تھا کہ جو شخص حج پہ آتا تو وہ عمرہ نہیں کر سکتا، اور اگر عمرہ کر لے تو حج نہیں کر سکتا۔ ان کا قانون تھا کہ آپ ایک سفر میں ایک کام کر سکتے ہیں، 2 عبادتیں ایک سفر میں نہیں کر سکتے، تاکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بار بار آئیں گے، اگر ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا پھر حج بھی کر لیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا یہ۔ اس لیے اگر عمرے کے لیے آیا ہے تو حج نہیں کر سکتا، واپس جاؤ، پھر آئندہ سال حج کے لیے آنا، جب بھی آنا۔ حج کے لیے آیا ہے تو عمرہ نہیں کر سکتے، تو یہ قانون بنا رکھا تھا۔ اب اس کے لیے اس زمانے کا سفر بھی بڑا مشقت اور طویل ہوتا تھا، کہیں 6 مہینے 7 مہینے لگتے تھے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ۔ اسلام نے یہ سہولت دی کہ بھئی آپ ایک سفر میں 2 کام کر سکتے ہیں، 2 عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا لمبا سفر کا آپ کا خرچہ اور وقت جو بچا، اس کے شکرانے پر قربانی واجب کی گئی کہ آپ نے 2 عبادتیں حج کے مہینوں میں ایک سفر میں کی ہیں، تو ایک سفر میں کرنے کی بنا پر آپ کو قربانی کرنا پڑے گی شکرانے کے طور پر۔ اب وہ لوگ جو مکے کے آس پاس رہنے والے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی سفر کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو کبھی بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو حکم دیا گیا کہ بھائی تمہارا اگر حج کا ارادہ ہے تو تم عمرہ نہیں کر سکتے ان مہینوں کے اندر، کیونکہ ان کے لیے سفر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کبھی بھی سال بھر جا کے جو عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں ان کو عمرے اور حج کے دونوں کی اجازت دی گئی، اور ان کے لیے اس کی بنا پر قربانی واجب کی گئی۔ تو میقات کے باہر وہ جتنے ہیں سب کو شمار ہوتے ہیں، مدینہ، ریاض، دمام، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، انگلینڈ، جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں، یہ سب آفاقی ہیں۔ تو آفاقی کے لیے تینوں کا اختیار ہے
جو ان سے طے کریں، لیکن جدے والوں کو اختیار نہیں دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا کہ تم ایک کام صرف کرو۔ تو افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف تنہا حج کرنا، حج کے ساتھ کوئی دوسری عبادت، دوسرے عمرے کو شریک نہیں کرنا۔ لہٰذا جدے والوں کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ یہاں سے حج کا احرام باندھ کے سیدھا مینا جائیں گے، حج سے پہلے آپ کو کوئی عمرہ نہیں کرنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ تو آپ کے سامنے بار آ چکا ہے، کس طریقے سے باندھتے ہیں احرام۔ اس سے پہلے تو بالوں کی وغیرہ ناخن کی صفائی کر کے احرام باندھنے سے پہلے، اور پھر غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اب آپ نیت کریں گے حج کی۔ بالوں کی صفائی کا مسئلہ ہے کہ ناخن وغیرہ کی آج پہلے شروع ہو گئی مغرب سے۔ تو قربانیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک قربانی حج کی ہوتی ہے، ایک عید کی ہوتی ہے۔ حج کے قربانی کے مسائل الگ ہیں، عید کے قربانی کے مسائل الگ ہیں۔ تو جو حضرات عید کی قربانی صاحب نصاب والی قربانی کر رہے ہوں اپنے وطن میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، یا یہاں بھی کوئی اگر کر رہا ہو، جو ہر ملک میں قربانی ہوتی ہے، اگر وہ کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آج مغرب سے ناخن بال وغیرہ لینے سے رک جائے، مغرب سے پہلے صفائی کر لینا چاہیے۔ لیکن حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ حج کی قربانی سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ بالوں کی صفائی کا تعلق جو ہے عید کی قربانی سے ہے۔ اب آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ کندھا کھلا رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کندھا جو ہے صرف طواف میں کھولا جاتا ہے، نہ طواف سے پہلے نہ طواف کے بعد۔ سعی میں بھی کھولنا غلط ہے، خلاف سنت ہے، اور طواف سے پہلے بھی کھولنا خلاف سنت ہے۔ طواف شروع کرتے وقت کندھا کھولنا ہے آپ کو، 7 چکر پورے ہو گئے فوراً کندھے کو ڈھک کے پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو جو کندھا کھولنے کا رواج ہے یہ بدعت ہے۔ کندھا کھولنا صرف طواف میں ہے، نہ طواف سے پہلے ہے، نہ طواف کے بعد ہے۔ تو آپ نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ اب آپ پر جو ہے وہ چیزیں جو پہلے جائز تھیں اب آپ کے لیے منع ہو گئی۔ احرام باندھنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ احرام جب باندھیں گے تو اگر بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے حج کرنا بھی ضروری ہے، کسی کا والد آیا ہوا ہے، کسی کی اہلیہ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کا کوئی آئے ہوئے، بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں چاہتے ہیں بھی حج میں شریک ہو جائیں، لیکن کچھ قانونی مسائل کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ تو جدے والوں کے لیے سہولت یہ ہے کہ اگر یہ بغیر احرام کے مکے چلے گئے تو مسجد عائشہ سے بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں جدے والے۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ لبیک پڑھنا، یعنی نیت کر کے 3 دفعہ لبیک کہنا، 1 دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ سنت ہے۔ یہ احرام میں داخلے کی شرط ہے، چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرے کا احرام ہو، اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں ہوتا۔ لبیک پڑھنا ایسا ہے جیسے نماز میں داخلے کے لیے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کی نیت باندھتے نا۔ اگر آپ آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، آگے کھڑے ہو کے رکوع سجدے شروع کر دیا تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے حج عمرے کا احرام باندھا اور جا کے عمرہ کر کے آ گیا، 1 دفعہ بھی لبیک نہیں پڑی اس نے، اس کو عمرہ ہی نہیں ہوا، 1 نیکی نہیں ملی اس کو، وہ خالی چکر کاٹ کے آ گیا بس۔ تو لبیک پڑھنا احرام میں داخلے کی شرط ہے، اس کے بغیر انسان احرام میں داخل نہیں ہوتا، چاہے عمرے کا احرام ہو اور چاہے حج کا احرام ہو، 2 صورتوں میں مسئلہ ایک ہی ہے۔ لبیک پڑھنے کے بعد اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ احرام کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ آپ پر حرام ہوں گی، اس کو احرام کہتے ہیں۔ 7 چیزیں جو پہلے حلال ہوتی ہیں احرام کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ سب حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال۔ ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو ملائی گئی ہو اور خوشبو باقاعدہ آتی ہے، اس کا استعمال آپ کے لیے منع ہے۔ جیسے صابن، احرام سے پہلے آپ کے لیے صابن کا استعمال جائز تھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کے لیے صابن کا استعمال حرام ہو گیا، اب آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال کریں گے تو بعض شکلوں میں سستا آتا ہے، بعض شکلوں میں دنگی آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز اس میں خوشبو، ٹوتھ پیسٹ دانت مانجنے کا، احرام سے پہلے آپ کے لیے جائز تھا، اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کے لیے ٹوتھ پیسٹ منع ہو گیا، اس کے اندر تیز خوشبو ہوتی ہے، تو اس کا استعمال بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح
بہت سے کھانے کی بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کریم لگی ہوتی ہے درمیان میں، اور اس میں بھی فلاور ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے کھانا احرام کی حالت میں جائز نہیں رہا کہ اس کے اندر بھی خوشبو ملائے گی۔ پینے کی بہت سی چیزوں میں فلاور ملا ہوتا ہے، تو وہ بھی احرام کی حالت میں اس کا پینا جائز نہیں، اس میں باقاعدہ خوشبو آتی ہے۔ تو ہر وہ چیز چاہے کھانے کی ہو، چاہے پینے کی ہو، اور چاہے استعمال کی، اس میں خوشبو اگر ملائی گئی تو آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کا استعمال حالت احرام میں درست نہیں رہا۔ استعمال کرنے سے یا تو دم آئے گا یا دم آئے گا، مختلف شکلیں۔ دوسری پابندی یہاں پر کیا ہے کہ آپ چہرہ اور سر نہیں ڈھک سکتے، یہ مردوں کے لیے۔ چہرہ اور سر احرام کی حالت میں ڈھکنا منع ہو گیا۔ اسی لیے اگر آپ مینا میں یا مزدلفہ میں آرام کر رہے ہیں، رات میں سو رہے ہیں، تو سوتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ آپ چادر سے اوڑھیں اس سینے تک کو چہرہ اور سر بس کھلا رہے۔ اگر چہرہ اور سر بھی ڈھک دیا تو اس پہ جو دم بھی آ سکتا ہے، سستا یا دم وقت کے حساب سے مسئلہ بنے گا۔ اس کا خیال رکھنا ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پہ اور سر پہ کپڑا نہ لگے۔ عورتوں کو تو پردہ ضروری ہے، بغیر پردے کی حج کی قبولیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو یہ بنا لیا کہ چہرہ نہ ڈھکے، ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے چہرہ ڈھکنا نامحرم کے سامنے ضروری ہے، ورنہ اس کا اپنا بھی حج خراب ہوگا، جن لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی ان کا بھی حج خراب ہوگا۔ البتہ یہ کہا گیا کہ عورت ایسے کپڑا استعمال کرے کہ اس کے چہرے پہ کپڑا جو ہے نہ لگے، ایسے نقاب پہلے جو نقاب استعمال ہوتی تھی سر کے اوپر سے ڈالی جاتی تھی، وہ اکثر چہرے سے دور رہتی ہے، تھوڑی بہت لگتی ہے تو اس میں مسئلہ آسان رہے گا، تھوڑی بہت لگ جائے تو سب سے کام چل جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو نقاب کے نئے نئے فیشن چل گئے ہیں کہ وہی نوز پیس باندھی جاتی ہے باقاعدہ، تو اس میں یہ ہے کہ احرام میں مسئلہ ہے کہ مسلسل لگی رہے گی۔ آج کل تو ہر چیز میں جو ہے دشمنوں نے ایسے رواج ڈال دیے ہیں کہ بھئی انسان کا پردہ بھی بے پردہ بن جائے۔ پردے کے کلر واز ایسے ہوتے ہیں کہ پہننے سے پتہ ہی نہیں چلتا بھی یہ پردہ ہے یا کپڑے پہنی ہے۔ بعض برقعے ایسے ہیں کہ اتنے ٹائٹ بدن سے کہ نہ پہننے کے برابر۔ تو ہر چیز میں جو ہے ایسے ایسے فیشن چلا دیے ہیں ان لوگوں نے کہ برقع بھی پردہ بھی یہ بھی جو ہے بے پردگی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا کپڑا ایسی چیز استعمال کرے تاکہ کپڑا جو ہے چہرے پہ نہ لگے، چہرے سے دور رہے۔ البتہ پردہ اس کو ہر حال میں نامحرموں کے سامنے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے؟ وہ کپڑا جو بدن کی شکل پہ اور حیت سے سلا گیا ہے، لیکن ایسے ہر وہ کپڑا جس کے اندر سلائی گئی وہ منع نہیں ہے۔ مثلا بیلٹ باندھنا، تو بیلٹ یہ بدن کی شکل پہ نہیں بنائی گئی ہے، بیلٹ استعمال احرام کی حالت میں اگر سے سلائی ہو جائے۔ چپل جو ہے استعمال کرتے ہیں احرام کی حالت میں، آپ کو جو ہے ہوائی چپل پہننا ہوگی، ایسی چپل جس سے بیچ کی پیر کی ہڈی نہ ڈھکے۔ عام جو چپلیں ہوتی ہیں ان کو احرام میں پہننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی چپل ہو کہ بیچ کی ہڈی ابری ہوئی جو ہے وہ کھلی رہے، احرام کی حالت میں انہیں ڈھکے۔ چہرے ڈھکنے میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ناک کے اندر جو ماؤتھ میں ملتا ہے نا حج میں، گرد و غبار سے بچنے کے لیے وہ لگا لیتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں اس کا لگانا۔ اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کی معذوری کا مسئلہ الگ ہے، اس کے لیے اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن جو بغیر عذر کے صرف احتیاطاً حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس میں اس کی بعض شکلوں پر دم ہوگا، بعض شکلوں میں سستا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں احرام کی حالت میں ان کا استعمال درست نہیں ہے۔ باقی شہوت کی ہر بات، شہوت سے نگاہ ڈالنا تک احرام کی حالت میں منع ہو گیا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو نیت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا احرام اس طریقے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی اب احرام کے اندر وہ حرام ہو گئی، اب ان سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ آپ احرام باندھنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے 8 تاریخ کو سیدھا مینا جائیں گے، کیونکہ آپ افراد کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس سے پہلے حج سے پہلے کوئی آپ کو عمرہ نہیں کرنا ہے۔ عمرہ اگر کسی نے کر لیا اور حج کر رہا ہے، جیسے کرنے والا ہے،
تو اس کو دم دینا پڑتا ہے ایک بکرا. دم کسے کہتے ہیں؟ ایک بکرا جو حدود حرم کے اندر ذبح کیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے. دم کا گوشت انسان خود بھی نہیں کھا سکتا، اپنے دوستوں کو بھی نہیں دے سکتا، بلکہ غریبوں کو دے سکتا ہے. اگر کوئی دوست غریب ہے تو اس کو دے سکتا ہے، تو وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے. اگر کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو دوسرا بکرا دینا پڑے گا. تو اگر کوئی عمرہ کر چکا ہے اور جدے کا رہنے والا ہے، حج کر رہا ہے، تو اس بنا پر اس کو دم دینا ہوگا. آپ یہاں سے جائیں گے سیدھا مینا، 8 تاریخ کو پہنچیں گے. 5 نمازیں وہاں پڑھنا مسنون ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، اور پھر 9 تاریخ کی فجر. یہ 5 نمازیں آپ کے لیے پڑھنا مسنون ہے مینا کے اندر. جدے سے چونکہ آپ جا رہے ہیں، جدے سے اگر کوئی شخص مکہ جائے تو مسافر نہیں بنتا ہے، اس کو پوری نماز پڑھنا پڑتی ہے. لیکن اگر حج کو کوئی جائے تو یہ مسافر بن جاتا ہے حج کے پر جانے کی بنا پر، کیونکہ آپ کا مقصد عرفات ہے. اس بنا پر آپ جو مسافر بن جائیں گے. تو آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور ہر نماز کو اپنے وقت کو پڑھی آئے گی. اور سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے سنتیں پڑھنا افضل ہے. جو شخص مقام پہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے لیے سنتیں پڑھنا نہ پڑھنے سے افضل ہے. البتہ جو راستے میں چل رہا ہے، جیسے کوئی مسافر مدینہ جا رہا ہے، جب تک گاڑی میں سوار ہے اور راستے میں کو پہنچنا ہے، تو اس وقت سنتوں کا چھوڑنا افضل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی مقام پہ ٹھہرے ہوئے اگرچہ مسافر چنا ہو تو آپ کے لیے سنتوں کا پڑھنا افضل ہے. البتہ فجر کی سنت اور ویسے ہی تو حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ سفر میں نہ حضر میں فجر کی سنت اور وطر کو کبھی نہیں چھوڑا. کبھی آپ سے چھوڑنا ثابت نہیں ہے فجر کی سنت اور وطر کا چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. تو سنتوں کا پڑھنا ٹھہرنے کی حالت میں افضل ہے. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ حاجی جو عبادت سے مشغول ہے سنتیں پڑھ اس سے افضل ہے جو بیٹھ کے گپ شپ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو عبادت سے روکیں گے تو کیا کرے گا؟ وہی وقت اس کا گپ شپ میں لگے گا، غیبتوں میں گزرے گا، ادھر ادھر کی باتوں میں گزرے گا. تو عبادت میں لگ جائے اس سے افضل ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو اس کا ضائع ہوا. 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، اور یہ دن جو ہے یہ بہت ہی فضیلت کے دن ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے 10 ذی الحجہ کے جو دن ہے، والفجر ولیال عشر، اس کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کھائی ہے کہ یہ دن جو ہے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے. جو کل سے دن شروع ہو رہے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ تک، یہ سب سے افضل ترین دن ہے. ان کے اندر عبادت کرنا سب سے افضل عبادت ہوتی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من 10 ذی الحجہ، سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے نیک عمل ان دنوں کے اندر ہوتا ہے، ان سے افضل کسی اور دن میں نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مگر وہ شخص جو جہاد کرنے نکلا اپنا جان و مال قربان کر کے وہاں سے کچھ لے کے نہیں آیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا. ایسے شخص کا مقام تو بلند ہے. باقی ہر عبادت اس مہینے کی ان دنوں کی دوسرے دنوں سے افضل ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے، راتیں رمضان کے افضل ہیں اور دن فرمایا یہ افضل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سے لے کر 9 تک پابندی سے روزے رکھتے تھے. کل پہلی ہے نا، پہلی سے لے کر 9 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے روزہ رکھتے تھے. تو یہ دن بھی فضیلت کے دن ہے. اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، پتہ نہیں ہے سبھی اتنی فضیلت والے دن ہیں. یہاں تک کہ علماء فرمانے کہ رمضان سے بھی افضل ہے. لہٰذا ان دنوں کو غنیمت جانا چاہیے، اس میں کثرت سے عبادت، تلاوت، تسبیحات وغیرہ کرنی چاہیے. تو 8 تاریخ کا جو دن ہے وہ بھی انہیں سے ایک دن ہے، فضیلت والا دن ہے. تو حاجی کو چاہیے کثرت سے لبیک پڑھے، درود شریف پڑھے، تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے. حاجی کا سلام، حاجی کی نشانی لبیک ہے. جتنی لبیک پڑھے گا اتنا حج اس کا قبولیت کے قریب ہوگا، جتنی لبیک کم ہوگی اتنا حج اس کی قبولیت سے جو دور ہوگا. تو حاجی کے لیے بار بار لبیک پڑھنا مسنون ہے. صبح ہوئی، شام ہوئی، خیمے میں داخل ہوا، باہر نکلا، سواری پہ چڑھا، ہر جگہ ہر موقع پہ جو ہے کسی سے ملاقات ہوئی پہلے لبیک پڑھے. حاجی کا سلام بھی لبیک ہو جاتا ہے.
تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے خیر الحج الحج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں زور زور سے لبیک پڑی جائے اور خوب قربانی کی جائے، یہ سب سے افضل حج ہے۔ تو یہ آپ 8 تاریخ کا دن جو ہے اس طریقے سے گزار کے وہاں سے روانہ ہو کے 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے عرفات کی طرف 9 تاریخ کی فجر سے تکبیر تشریف شروع ہو جائے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریف کہنا واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد لبیک پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد جی 9 سے شروع ہو جائے گی، 9 کی عرفات کے دن کی فجر سے، فجر تو آپ کی مینا میں ہوگی، پھر تو مینا سے آپ کی تکبیر شروع ہو جائے گی، 5 دن تک آپ کی تکبیر چلے گی، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریف کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے ایک دفعہ۔ تو اب آپ تکبیر تشریف کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہاں سے فجر پڑھنے کے بعد دھوپ جب کچھ زیادہ نکل آئے روانہ ہوں گے عرفات کی طرف۔ عرفات کا جو وقت ہے اصل وہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہے، اگر آپ ظہر سے پہلے عرفات پہنچ گئے تبھی عرفات کا وقت شروع نہیں ہوا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جو آرام کر لیں، اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ عرفات کا خلاصہ ہے، یہ حج کا خلاصہ ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو یہ وقت اہتمام کے ساتھ اس میں جو ہے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی ضرورت کے بغیر بات کرنا بھی مکروہ ہے، اس کو اتنا اہم ترین ہے یہ وقت، بلا ضرورت بات کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو کوشش کرے انسان اس میں کہ اس کا اکثر وقت جو ہے تسبیحات، تلاوت اور لبیک اور دعا میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل دعا میں مصروف رہے، مسلسل اسے مغرب سے کچھ دیر پہلے تک آپ جو مسلسل دعا میں مصروف رہے۔ سنت یہ ہے کہ انسان آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور دعا میں درمیان میں لبیک بار بار پڑھتا رہے اور چوتھا کلمہ پڑھتا رہے اور درود شریف پڑھتا رہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے افضل دعا جو میں نے پڑھی وہ مجھ سے پہلے نبیوں نے اس میدان میں عرفات کے میدان میں حاضر ہو کر پڑھی ہے، وہ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اور دوسری حدیث میں بحقی کی روایت اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن جو شخص 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے گا اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی و علینا معہم اضافے کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے تم گواہ رہو میں نے اس شخص کی بخشش کر دی، اور اگر یہ سارے عرفات والوں کے حق میں سفارش کرے گا تو میں سب کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ تو کوشش کرے عرفات میں جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر کھلے آسمان کے نیچے دعا کرے، تھک جائے تو کچھ بیٹھ کر بھی کرے، دعا سے تھک جائے تو تلاوت میں کچھ وقت گزار دے، تسبیحات میں کچھ وقت گزار دے۔ تو یہ وقت جو ہے کوشش کرے کسی طرح کا ضائع نہ ہو، محفوظ رہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں، یعنی ظہر سے لے کر صبح سے کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو صحابہ اس گمان میں تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تو نہیں ہے۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کٹورا دودھ کے بھیجا کہ بھئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں سے جب کچھ پیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ نہیں تھا اس دن، کیونکہ آپ روزہ رکھتے تو سارے حاجیوں کو مشقت ہوتی، جب آپ کے اتباع میں روزہ رکھتے تو آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا، لیکن اپنے وقت کو کھانے پینے میں بھی لگانا سے پسند نہیں کیا کہ اس میں لگے ہمارا وقت۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے اور روانہ ہوں گے مزدلفہ کی طرف۔ جب سورج ڈوب جائے گا وہاں سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مغرب آپ کو وہاں عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء ایک اذان اور ایک اقامت سے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ جلدی پہنچ گئے تو انتظار کیجیے عشاء کے وقت، پھر عشاء کا وقت ہو جائے تب پڑھیے گا مغرب اور عشاء کو ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز
پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں، پھر اس کے بعد جو ہے وتر کی نماز، 3 رکعت وتر، یہ ترتیب ہے۔ وہ رات ایک فضیلت کی رات ہے، اس رات میں کچھ دیر آرام کریں، اگر اللہ توفیق سے کچھ عبادت بھی کر لیں۔ فجر کی نماز کا وقت وہاں گزارنا ضروری ہے، یعنی فجر آپ کو وہیں پڑھنی چاہیے مزدلفہ کے اندر۔ اگر آپ فجر کے وقت سے پہلے وہاں نکل گئے تو آپ پر دم آ جائے گا۔ آپ کی فجر مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے، لیکن وقت معلوم کرنے کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ جلدی میں جو ہے فجر کی نماز قبل از وقت اذان دے کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، نہیں، آپ کو وقت معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کب شروع ہوتا ہے، مثلا 5:40 پہ اگر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کی فجر نہیں ہو سکتی۔ وقت ہونے کے بعد فجر کی اذان دیجیے، پھر فجر کی نماز پڑھیے سنتیں پڑھ کے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد اس وقت اس دن بھی وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ حج میں 6 ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، اور کھڑے ہو کر دعا کرنا قبلہ رخ ہو کر قبول ہوتی ہے، ان میں یہ دوسرا مقام ہے مزدلفہ کا۔ اس طرح عرفات میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا مسنون ہے، مزدلفہ کے اندر یہ فجر کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا قبلہ رخ ہو کر مسنون ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مزدلفہ سے پہلے دن کی کنکریاں چننا سنت ہے، باقی کنکریاں آپ چاہے مینا سے چنیں مزدلفہ سے چنیں، دونوں برابر ہیں۔ البتہ مزدلفہ سے چننا آسان ہے کیونکہ وہاں آسانی سے مل جاتی ہے کنکریاں، مینا میں مشکل ہوتا ہے چننا۔ البتہ مینا میں صرف جو ہے جمرات کے پاس سے آپ نہیں چن سکتے جہاں کنکری ماری جاتی ہے، اور باقی پوری مینا میں کہیں جا کے جمرہ کبریٰ کو مارنا، اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو جا کے مارنا سب سے پہلا کام ہے۔ اس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنکریاں جو ہے چنے کے برابر ہوں گی آپ کی، زیادہ بڑی بھی نہیں زیادہ چھوٹی بھی نہیں، پتھر توڑ کے بھی نہیں بنانا ہے، چنے کے برابر کنکری ہے، یوں ہاتھ میں پکڑی انگوشت شہادت اور انگوٹھے کے ساتھ، اور اتنا ہاتھ اٹھائیے کہ بغل کی سفیدی مرد کے لیے، عورت کے لیے اتنا اٹھانا نہیں ہے، سفیدی نظر آئے۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر رقم الشیطان اور الرحمن کہہ کے کہاں مارنی ہے؟ کنکری حوض کے اندر مارنی ہے، رکھنا نہیں ہے، مارنا ہے، لیکن مارنا کہاں؟ حوض کے اندر۔ یہ ستون بنائے گئے ہیں، اب تو کتنا بڑا ستون کر دیا، بعد میں لوگ سمجھیں گے یہ بھی پہلے سے تھا، یہ بھی پہلے سے نہیں رہے، تو ہمارے سامنے بنے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس سے پہلے جو ستون تھا وہ بھی پہلے نہیں تھا، وہ تو آپ کے زمانے میں اس ستون کا وجود بھی نہیں تھا، وہ اس لیے بنائیں گے کہ بعد میں دور سے آنے والے کو بھائی کیسے پتہ چلے کہاں کنکری ماری جائے گی اتنے رش میں، تو نشانی کے طور پر ستون بنائیں گے کہ بھائی یہاں مارنے کی جگہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ستون شیطان ہے، یہ غلط جہالت کی بات ہے، ستون کو کنکری مارنا غلط ہے، یہ خلاف سنت ہے، حوض میں کنکری مارنا سنت طریقہ ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ماری تھی وہ ستون کے نیچے جو جگہ تھی نا وہاں ماری تھی، وہاں شیطان دفن ہوا تھا، 3 دفعہ شیطان جو بہکانے آیا تھا ان کو، تو وہ جو نیچے کی زمین کی جگہ ہے جہاں شیطان دفن ہوا تھا وہاں اللہ نے سنت قرار دے دی کہ یہاں سے بھی کنکری مارو۔ اب وہاں تو وہ جگہ نظر نہیں آتی، ستون کے نیچے ہے، جگہ ہے ستون کی، تو ستون نشانی کے لیے بنا دیا گیا کہ بھائی یہاں حوض کے اندر سے کنکری مارنی ہے۔ تو ستون کو مارنے میں کبھی آگے نکل جاتی، لوگوں کے سروں پہ گرتی ہے، وہ اس پہ تکلیف لوگوں کو، گناہ الگ، اور آپ کی کنکری نہیں ہوئی، دم آئے گا، یا اگر ستون کو لگ کے واپس آئی تب بھی آپ پر دم ہے اور گناہ بھی ہے۔ تو مصنون طریقہ جو ہے حوض کے اندر مارنا ہے، ستون کو مارنا غلط ہے۔ یہ تو لوگوں نے دیکھا ستون کھڑا ہے سامنے، اس کو پٹائی شروع کر دی، اس سے تو شیطان بھیا تکلیف پہنچنے کا اور خوش ہوتا ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے سے، جہاں سنت چھٹی وہاں تو اس کی خوشی ہوتی ہے، اور کس کا حق خراب ہو رہا ہے، اتنا خرچہ کر کے آیا یہاں جو ہے اپنا حق خراب کر رہا ہے۔
اب تو اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے کہ مارنے میں سہولت ہو گئی، لیکن کہیں سے بھی آپ ماری کوشش کریں بیچ میں جا کے ماریں، ویسے آپ کہیں سے بھی اگر ہاؤس کے اندر ماریں تو اوپر کلی جگہ میں پہنچ جاتی ہے۔ کنکری مارنے کے ساتھ ساتھ آپ پہلی کنکری پر آپ کی لبیک ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا حج چونکہ افراد ہے، قربانی افراد میں سنت ہے، افراد میں ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہے لیکن سنت ہے، کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ پر، آپ کی مرضی پر ہے، وہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر پہلا حج ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے تو کر لے، بہتر ہے۔ ایک قربانی میں بکری کے ہل بال کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور چونکہ آپ کی قربانی واجب نہیں ہے تو اب آپ کو حلق کرانا ہے۔ اگر سر پہ کسی کے بال نہ بھی ہوں، کسی نے حج سے پہلے حلق کرایا ہو اور اب اس دن جو ہے اس کے سر پہ بال نظر نہ بھی آئے تب بھی اس طرح پھیرنا اس کو ضروری ہوتا ہے۔ بال چھوٹا کرانا اس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ایک تو حلق ایک سب سے افضل ہے، ہر گناہ پہ ہر بال پہ گناہ معاف ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن دوسرا شریعت نے ایک اختیار دیا کہ کسی کو اگر بالوں سے اتنی محبت ہے کہ اس کو پورا پھیرنا مشکل ہو رہا ہے تو اسے گنجائش بھی دی ہے کہ بھائی آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے پورے سر کے بال چھوٹے کراؤ۔ چھوٹا کرانا کس کے لیے؟ جس کے بال جو ہیں 1 انچ سے زیادہ، 1 فٹ سے زیادہ بڑے ہوں، اتنے بال کٹنا ضروری ہوتا ہے 1 فٹ۔ اگر اس سے چھوٹے ہیں تو آپ کو پھر سورا پھیرنا ضروری ہے، آپ کے لیے مشین چلانا جائز نہیں ہوگا۔ تو بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ آپ احرام سے نکل جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر 2 آدمی ہیں، دونوں نے کنکری مار لی ہے، اگر قربانی والے ہیں، دونوں کی قربانی ہو چکی ہے، اب ان کے بھی بال کٹنا ہے، ان کے بھی بال کٹنا ہے، تو اگر بال کاٹنے کا وقت آ جائے تو ایک حاجی دوسرے حاجی کے بال کاٹ سکتا ہے اپنے کٹنے سے پہلے بھی۔ اسی طرح عمرے میں بھی، اگر عمرے میں آپ صحیح سے فارغ ہو گئے، آپ 2 ساتھی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کاٹ دیں تو کوئی حرج نہیں، جب آپ بال کاٹنے کا وقت آ جائے تو اپنے بھی انسان کاٹ سکتا ہے، اپنے ساتھی کے بھی کاٹ سکتا ہے۔ اب بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ آپ احرام سے نکل گئے، صرف ایک پابندی باقی رہے گی، چونکہ بھی آپ کا طواف زیارت باقی ہے، صرف میاں بیوی کے مخصوص تعلقات یا اس کی بات یہ ابھی تک جائز نہیں ہے آپ کی۔ یہ جب طواف زیارت کر لیں گے اس کے بعد آپ کا مکمل احرام ختم ہو جائے گا۔ اب آپ بیت اللہ جائیں گے، طواف زیارت حج کا تیسرا فرض ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں، پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کر کے لبیک پڑھنا، دوسرا فرض کیا ہے؟ عرفات کی حاضری، تیسرا فرض طواف زیارت۔ طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف الحج بھی کہا جاتا ہے، کئی نام ہیں اس کے۔ طواف زیارت کرنا ہر حاجی پر فرض ہے۔ آپ جائیں گے بیت اللہ حاضر ہو کر وہاں طواف کریں گے۔ طواف کے لیے اگر کوئی شخص رات میں بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، چاہے دن میں کرے طواف، چاہے رات میں کرے، تو طواف کے لیے رات میں جانا مکروہ نہیں ہے۔ مینا کے بعد رات گزارنا مکروہ ہے، لیکن طواف کی خاطر اگر کوئی گئے تو کوئی بات نہیں۔ تو طواف زیارت کریں گے آپ۔ طواف کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی جو پٹی بنی تھی پہلے، وہاں پہ حجر اسود کے سیدھ میں آ کے حجر اسود کا بایاں کنارہ آپ کے دائیں کندھے کے سیدھ میں ہو۔ اب آپ نیت کریں، اے اللہ میں طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ دل سے ضروری ہے، زبان سے کوئی ضروری نہیں۔ اب آپ حجر اسود کے سیدھ میں آئیے، پھر استقبال کریے اور ہاتھ اٹھائیے نماز کی طرح۔ اس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک وطاعا بعهدک واتباعا لسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد حجر اسود کا استلام ہے۔ استلام تو احرام کی حالت میں چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اس سے رش میں تو کرنا بھی جائز نہیں ہے دھکا کر کے، اور چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی احرام کی حالت میں آپ پیش ہو سکتے ہو، اس سے بھی تو آپ کا احرام ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو وہ استلام میں جو ہے بیت اللہ کو چھو نہیں سکتا، کیونکہ اس سے خوشبو لگی ہوتی ہے حجر اسود پہ۔ اور پھر تو دور سے آپ یوں اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں گے، دونوں ہاتھوں کو اس سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں گے دور سے۔ اب آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ پھر ہر چکر پہ یہیں پہ حجر اسود کے سیدھ میں آ کے آپ کو استلام دونوں ہاتھوں سے کر کے بسم اللہ اللہ اوپر کر کے ہاتھ کو چوم لینا ہے ہر چکر پہ۔
اب چونکہ پٹی نہیں رہی تو اس میں پٹی بھی پہلے نہیں تھی، آسانی کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے حکومت نے مجبور اس کو ہٹا دیا کہ کوئی پٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں اس میں روکا جا رہا ہے۔ تو اب یہ یعنی حجر اسود کے بالکل سیدھ میں استلام ضروری نہیں ہے، بلکہ اندازہ کافی ہے۔ بس خیال اس کا رہے کہ آپ جہاں طواف شروع کریں ختم اس کے بعد ہو، تو شروع میں اور ختم میں آپ کا اندازہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ درمیان میں اگر آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، درمیان میں استلام میں کچھ کبھی پہلے ہو گیا کچھ بعد ہو گیا، اس سے طواف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن طواف شروع جہاں ہو ختم اس کے بعد ہو، پہلا چکر آخری چکر کا خیال ضروری ہے، ختم پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے، مقصد استلام آگے پیچھے ہو گیا اس میں کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، لیکن پیٹھ اور سینہ کرنا یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے پیٹھ یا سینہ بیت اللہ کی طرف کر دیا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں استلام کیا دور سے، اب چاہتے ہیں کہ طواف قریب سے کریں، چکر کم اور قریب سے کرنا افضل بھی ہے، تو بیت اللہ کی طرف سینہ کرتے ہوئے آگے چلتے چلے آتے ہیں اور طواف بھی شمار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے طواف نہیں ہوتا، وہ تو چکر دہرانا پڑے گا، نہیں دہرایا تو دم دینا ہوگا اس کو۔ تو اگر پیٹھ اور سینہ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو وہ طواف آپ کا نہیں ہوا، وہ چکر ضائع ہو گیا آپ کا۔ اسی لیے درمیان بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں طواف کے دوران جوش میں آ کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا بھی یہ چکر ضائع ہو گیا، خراب ہو گیا، کیونکہ سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ جس طرح نماز میں آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، ادھر ادھر کرنا منع ہے، اگر آپ نے رخ پلٹ دیا تو نماز خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح طواف میں حکم یہ ہے کہ بیت اللہ آپ کی بائیں طرف ہو، ادھر ادھر رخ کرنا منع ہے۔ اسی لیے حجر اسود کے سیدھ میں جب آپ دوبارہ آ کے استلام کریں گے، اگرچہ اس کی طرف رخ کر کے استلام بہتر ہوتا ہے، لیکن رش کے دوران ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ رکیں گے اور سینہ بیت اللہ کے حجر اسود کے سیدھ میں کر کے استلام کر رہے ہیں، کسی نے آ کے آپ کو دھکا دے دیا اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے گئے رش میں، تو آپ کا یہ طواف خراب ہو گیا، وہ آپ پیچھے بھی واپس نہیں آ سکتے، آپ ایک چکر آپ کو اور کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رش کے اوقات میں آپ صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے چہرہ یوں پھیر کے بسم اللہ اللہ کو کہہ کے ہاتھ کو چھوڑیں، اپنا پورا جسم کو نہ پھیریں، خالی سر پھیر کے چہرے کو پھیر کے استلام کر لیں، یہ بہتر ہے ہر چکر میں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مسنون ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ پڑھنا آپ کے لیے۔ اور رکن یمانی سے استلام صرف ہاتھ سے قریب سے، وہ بھی جب آپ احرام کی حالت میں نہ ہو، دور سے جو لوگ اشارہ کرتے ہیں اور استلام کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں سنت سے۔ تو دور سے کوئی استلام نہیں ہے، صرف قریب میں اگر وہ ہو، احرام کی حالت میں نہیں ہو تو استلام کر سکتے ہیں، دور سے اشارہ کرنا غلط ہے۔ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا نہیں، صرف 3 دعائیں مسنون وارد ہوئی ہیں، ایک تو ربنا آتنا، دوسری رب قنعني وارزقني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير، اور تیسری دعا جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رکن یمانی پہ 70 فرشتے مقرر ہیں، تو جو شخص وہاں پہنچ کر یہ دعا پڑھتا ہے تو سب کے سب اس کے لیے آمین کہتے ہیں۔ باقی جو دعا انسان چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں، ایسی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھے، اردو میں کوئی دعا دل میں کرے، کتاب لے کے پڑھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جو کتابوں سے پڑھتے ہیں، ایک تو ہمارے لوگوں کو قرآن شریف سے ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، عربی دعائیں کہاں سے ہی پڑھیں گے، لکھا کچھ ہوتا ہے پڑھتے کچھ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے میں توجہ اس کی طرف اتنی ہوتی ہے کہ کبھی دائیں کو دھکا دے رہے ہیں، کبھی بائیں کو دھکا دے رہے ہیں، اور کبھی سینہ پھر جا رہا دھکے سے، خیر ہی نہیں ہوتا۔ تو کتاب پڑھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، دل سے جو دعا آپ کو آتی ہے وہ پڑھیے، جو دعا آپ کو آتی ہے چاہے عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو۔ اصل چیز جو ہے توجہ ہے، یہ دعا توجہ کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ دماغ پڑھنے میں ہے اور دعا توجہ میں، توجہ بالکل نہیں ہے تو ایسی دعا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پڑھ لیں، پیچھے پڑھنا مسنون ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، لیکن پیچھے اس وقت پڑھیں گے جب وہاں لوگ طواف نہیں کر رہے ہوں، اگر وہاں طواف ہو رہا ہو تو اس وقت پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ اتنی دور جا کے پڑھیے جہاں کوئی طواف نہیں کر رہا ہو، طواف کرنے والوں کو تکلیف دے کے وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔
یہ 2 رکعت واجب ہے ہر طواف کے بعد، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے حج کا ہو. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو مکروہ وقت ہے تو اس کے بعد پڑھیں. اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو عصر کی 2 رکعت جو ہے مغرب بعد پڑھنا ہوگی. تو یہ 2 رکعت واجب ہے، واجب الطواف. آپ کا طواف مکمل ہو گیا، اب آپ کی سعی شروع ہوگی. سعی کا طریقہ کیا ہے؟ سعی بھی استلام سے شروع ہوتی ہے، نواں استلام ہوتا ہے. استلام کہاں؟ مطاف میں. مطاف میں استلام ہوتا ہے حجر اسود کے سیر میں جو ہے، آپ اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو چوم کے پھر وہاں سے چلیں گے صفا مروہ کی طرف. صفا کے قریب پہنچے تو یہ پڑھنا مسنون ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ پڑھنا مسنون ہے. پھر یہ پڑھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ. اب صفا کے اوپر چڑھ کے جو ہے استلام کرنا جائز نہیں، یہ بھی بدعت ہے. بہت سے لوگ صفا پہ کھڑے کے اشارے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ پر، یہ خلاف سنت کام ہے. اگر سنت سمجھ کے کر رہا ہے تو بدعت ہو جائے گا. صفا مروہ پہ کوئی استلام نہیں. صفا مروہ پہ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مسنون ہے. اس طرح دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھائے دعا کی، اور قبلہ رخ ہو کر اگر بیت اللہ نظر آئے، صفا میں نظر آتا ہے، مروہ پہ نظر نہیں آتا، قبلہ رخ ہو کر جو ہے دعا کرنا 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد علی کل شیء قدیر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. پھر درود شریف درمیان میں جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے صفا پہ، اور ہر چکر میں صفا پہ، ہر چکر میں مروہ پہ ہی کرنا ہے. یہ قبولیت کے مقامات ہیں سارے. تو اس طریقے سے آپ کی صحیح ہو گئی. 2 صف ستونوں کے درمیان تیز چلنا ہے، لیکن یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے. آپ کی صحیح سفر شروع ہوگی اور مروہ پہ ختم ہوگی. اب چونکہ آپ حلق کر چکے ہیں حج کا، تو اس لیے اب آپ کے کوئی بال وغیرہ کٹنا نہیں ہے. آپ کی یہ طواف اور صحیح سادے کپڑوں میں ہوگی، کیونکہ احرام آپ کا کھل چکا ہے پہلے. اگر احرام کی حالت میں تو اس میں تو بتایا گیا پہلے کہ طواف میں صرف کندھا کھولا جاتا ہے، صحیح میں کندھا نہیں کھولا جاتا. طواف کے 7 چکروں میں کھولا جاتا ہے. اور رمل آج کل تقریباً ظہر کا وقت 12:30 بجے ہوتا ہے. 12:30 سے پہلے ظہر کی وہ رمی نہیں ہو سکتی 11-12 کی. پہلے 10 کی رمی تو فجر سے شروع ہو جاتی ہے، سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ. 11-12 کی رمی جو ہے وہ ظہر کے بعد شروع ہوتی ہے. عورتوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے افضل یہ ہے کہ رات اوقات میں جا کے ماریں. رش میں عورتوں کا جانا یہ صحیح نہیں ہے، منع ہے. دن میں عورتوں کو لے جانا رش میں غلط ہے. اور جو عورت جو سواری سے بھی جا کے خود مار سکتی ہے تو خود جا کے مارنا ضروری ہے رات میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں رش بھائی، رش تو سرکاری کا وقت جو ہے ظہر سے لے کے فجر تک ہوتا ہے، اور ظہر سے لے کے فجر تک تو رش نہیں ہوتا. اگر مسلسل وقت میں اتنا رش ہو کہ آپ جا کے نہیں مار سکتے تب تو کہیں گے بھائی عذر ہے. لیکن سارے وقت میں تو رش نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں کہ رش کے اوقات میں کس نے کہا عورتوں کو لے جائے گی. اور جن حضرات کے ساتھ عورتیں ہیں، ضعیف مرد ہیں، وہ اپنی بھی اگر رات میں جا کے مار لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ اپنی بھی ساتھ میں رات میں مار سکتے. 11-12 کو پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. چھوٹے اور درمیانے کے بعد جو ہے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنی دیر کھڑے ہوتے اس میں 50 آیتیں پڑھی جاتی. قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر چھوٹے اور درمیانے کے بعد، بڑے کے بعد کوئی دعا نہیں. یہ بھی دعا کے قبولیت کے مقامات میں 6 مقامات بتائے گا، اس میں 2 یہ ہیں. اور مارنے کا طریقہ جیسے بتایا گیا، ہر جمرے کو مارنے کا وہی طریقہ ہے کہ حوض کے اندر ماری جائے، ستون کو نہیں ماری جائے. ستون کو مارنا خلاف سنت ہے، حوض کے اندر کنکری ماری جائے. تو 11 اور 12 کی کنکری آپ کی ہو گئی، آپ کا حج مکمل ہو گیا. جدے والوں کے لیے وداعی طواف مستحب ہے، کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں. اگر بعد میں جا کے کر لیے تو کوئی بات نہیں. اس طریقے سے آپ کا حج جو ہے مکمل ہو چکا. اب کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال تو پوچھ سکتے. واسطے دعوانا الحمدللہ. استلام کے وقت سینہ کرنا مستحب ہے، لیکن وہ اس وقت ہے جب رش نہ ہو. چونکہ رش کے وقت میں اگر آپ سینہ کریں گے اور دھکے میں آگے چلے گئے تو آپ واپس تو آ نہیں سکتے، اور آپ کو چکر دوبارہ کرنا پڑے گا. اس لیے رش کے اوقات میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف چہرہ پھیر کے استلام کر لیں.
ایک ہاتھ سے جائز ہے، دو ہاتھ سے بہتر ہے، ایک ہاتھ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حج افراد میں قربانی جو ہے مستحب بال کٹانے سے پہلے ہے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو گئی تو اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ تمتع قران میں آگے پیچھے ہو جائے تو دم ہوتا ہے، افراد میں کوئی دم نہیں ہے۔ جی اب تو حج افراد کر کے نیت کر کے جائے گا، یعنی اس کو دوبارہ عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چونکہ عمرہ کر چکا ہے اس لیے اس کا حج تو خود بخود تمتع ہو جائے گا اور دم دینا ہوگا اس کو۔ مغرب کی 3 رکعت، مغرب اور فجر میں کوئی قصر نہیں ہوتی، قصر تو 4 رکعت ہوئی، نماز میں 2 رکعت ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے پردے پہ ہاتھ لگا کے دعا مانگنا کوئی مصنون کام نہیں ہے۔ سنت صرف ملتزم پہ دعا مانگ رہا ہے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے ملتزم پہ۔ ملتزم کہاں ہے؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے، وہاں ہاتھ لگانا، وہاں سینے لگانا اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ نہیں لگا سکتے، وہاں خوشبو ہوتی ہے۔ تو اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو ملتزم پہ سینہ لگانا، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا مصنون ہے۔ باقی پردے کو چونا، پردے کو لٹکنا وہ کوئی غلط ہے، کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ جی احرام کی حالت میں طواف کے دوران بعد میں دے سکتے ہیں، دوران ہے، دوران کا مسئلہ الگ ہے، بعد میں پہلے تو کوئی حرج نہیں، سینہ آپ کا ہو گیا۔ تو وہ طواف روک دے اور فرض نماز پڑھ لے، پھر جہاں سے رکا تھا اسی شروع چکر سے، چوتھے چکر پہ تھا تو اپنا چوتھا چکر شروع سے مکمل کریں، شروع سے بہتر ہے مکمل کرنا تاکہ کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے وہیں سے بھی کر دیا تو ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں تھوڑا پہلے سے واپس آگے کریں۔ شمار ہو جائیں گے اسے 4 سے کم میں جو ہے، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی شروع سے کر لے تو بہتر ہے، اور 2 شمار کر لے تو شمار ہو جائیں گے مکمل۔ وہ نظر کا حصہ جو ہے وہ دیوار سے لگ کر ہی ہے یا اس درمیان میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اصل میں اصل تو یہ دیوار سے لگ کر، لیکن وہاں موقع نہیں ہوتا، تو موقع نہیں ہے تو آپ پیچھے کھڑے ہو کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، بات وہی ہے۔ لیکن اگر موقع ہے تو دیوار سے لگ کے افضل ہے، نہیں ہے تو دور میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں ہم حدود حرم سے باہر ہیں اور مسجد عائشہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، حدود حرم کے اندر نہیں ہے، اس بنا پر وہاں سے باندھ سکتے ہیں عرفات سے بھی، لیکن عرفات سے کرنے میں جو ہے 1 دن کا ثواب کم ہو جاتا ہے اس وقت کا۔ عرفات کے دن کی نیت کر سکتے ہیں لیکن اس میں 1 دن کا حج کا ثواب کم ہو جاتا ہے، 8واں دن کا حج کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حج ہو جائے گا لیکن کئی بکرے دینا پڑیں گے دم کے، جتنے واجب چھوڑے نا ہر واجب کا 1 بکرا ہوگا۔ ایک ہفتے پہلے فیملی ویزا میں آئے ہیں، یہ سوال صاحب کا 1 منٹ، گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں، سارے کا نام لینا ضروری ہے یعنی نہیں؟ خالی نیت کرنی کہ وہ اتنے 7 آدمیوں کی گائے ہے تو کوئی ایسی نام لینا ضروری نہیں ہے۔ تہجد کی نماز اندھیرے میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تہجد کی نماز جو ہے عشاء کے بعد سے فجر تک، فجر کے اذان سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اور آخری رات کے آخری حصے میں سب سے افضل وقت ہے اس کا، اور اندھیرے میں پڑھنا کوئی اس میں حرج نہیں، اگر رات کی تاریکی میں پڑ جاتی ہے وہ تو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ایک ہفتے سے پہلے آئے ہیں تو عمرہ کر چکے ہیں، وہ عمرہ جدے سے احرام باندھ کے کیا یا وہاں سے احرام باندھ کے آئے؟ انڈیا سے کر کے آئے، انڈیا سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ کر لیا، اب وہ حج ان کا تمتع ہوگا، قربانی کرنا ہوگی۔ بچے کے لیے بھی قربانی، بچے نے بھی عمرہ کیا ہے تو اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے تو ضروری نہیں ہے بچے کی قربانی۔
بالغ کی قربانی ضروری ہوتی ہے، نہ بالغ کی ضروری نہیں ہوتی. پاکستان سے احرام باندھ کیا تو عمرہ کرنے سے پہلے احرام ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کھول کے کتنا عرصہ گزر گیا؟ کئی دن گزر گئے. کئی دن گزر گئے. تو ابھی تک عمرہ نہیں کیا جائے کر لیا؟ ایک دو دن کے بعد کیا؟ ایک دو دن کے بعد آگے کیا تو ٹھیک ہے. ایک بکرا تو دم کا ضروری ہے اس کے اوپر، کیونکہ جب تک عمرہ نہیں کرتا وہ احرام اس کا ختم نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ 2 دن کے اندر اس میں اگر فیملی ساتھ تھی اس کی کوئی تعلق ہوا تو اس کا الگ دم ہے ہر دفعہ کا، اور ناخن وغیرہ کاٹے یا غیر ضروری بال وغیرہ صفائی کی یا کچھ بال کاٹے اس کا الگ دم ہے. اس سے معلوم کرنا پڑے گا کیا کیا کام کیے 2 دن کے اندر میں، اس کے حساب سے بکرے بنے. کتنے بکرے ہیں، ایک ہے یا کئی ہیں؟ تو اگر نہیں دیا آپ کا تو دم دینا ضروری ہے، وہ تو ذمہ پہ ہے. جب تک نہیں دیں گے تب تک ان کا معلق رہے گا. جی وہ شروع میں بول دیا دیر سے آئے. بات بتا دیں. جی چھوٹا بچہ احرام کی حالت میں جو ہے شال لپیٹ، عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، چھوٹا وغیرہ استعمال اس کے لیے جائز ہے. مردوں کے لیے شال وغیرہ لپیٹ سکتے ہیں یا چادر لپیٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ چھوٹا بچہ ہے اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے سردی کا تو اس کے لیے بھی استعمال سٹر وغیرہ کے استعمال کی گنجائش ہے، لیکن نہ پہننا بہتر ہے. جہاں تک بچا سکے اگر حج کرا رہے ہیں احرام پہنا ہے تو بہتر ہے، لیکن جہاں مجبوری ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں. سر چہرہ نہیں ڈھک سکتا. سر ڈھکے گا، چہرہ ڈھکے گا تو اس میں یا تو دم ہوگا یا سبتا ہوگا. نہیں کان میں روئی لگا سکتا ہے، خالی کپڑا نہیں باندھ سکتا. کان کے اندر روئی لگا سکتا ہے، پیر رکھ سکتا ہے، سر نہیں رکھ سکتا، چہرہ نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی مجبوری ہے، کسی کو کوئی بیمار ہے تو بیماری کی حالت کی وجہ سے کفارہ دینا ہوگا. کفارے میں جو ہے دم اگر مشکل ہے تو 3 روزے یا پھر 6 غریبوں کو جو ہے فطرانے کے بقدر پیسے دینا یا اس کو 2 وقت کھانا کھلانا. ابھی تو بتا رہے تھے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیے. ہاں انہیں نے بھی عمرہ کر لیا تھا. اہلیہ کو تو قربانی کرنی ہوگی، ان کو دم دینا ہوگا. جب حج کریں گے نا عرفات سے واپسی کے بعد جب بھی دے دیں. قربانی تو ضروری ہے کہ کنکری مارنے کے بعد ہو، حالت سے پہلے ہو. دم آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں قربانی ضروری نہیں، دم دینا ہے. قربانی کی مرضی ہے، دے نہ دیں. کی نیت ہوتی ہے اور دم نہیں. جی ہاں پیر ڈھک سکتے ہیں. تو مسجد عائشہ سے احرام باندھی ہے. ہم نے تو یہ کہا نا افراد کریے، افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے. اگر ہم 9 بجے چلے جائیں تو عرفاتی حج ہوگا آپ کا. 1 دن کا ثواب کم ہو جائے گا، حج ہو جائے گا آپ کا. 1 دن کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن حج ہو جائے گا آپ کا. اور کوئی بات نہیں. جی عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جو شخص مسجد نمیرہ میں امام وہاں مسجد کے ساتھ پڑھے گا، امام حج کے ساتھ پڑھے گا، تو وہ تو دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھے گا. باقی خیمے میں جو پڑھی جائے گی ہر نماز اپنے وقت پہ ہوگی. جی صرف عرفات میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ. حج نہیں کر رہا نا، اس پہ کوئی پابندی نہیں. جی ہاں کوئی حرج نہیں. جی
بغیر حج کے افراد میں نہیں، عرفات کی حاضری کا تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب تو حاجی کے لیے ہے وہ. البتہ یہ ہے کہ دعاؤں میں وغیرہ میں شریک ہونے کا اس کا ثواب تو مل جائے گا اس کو. ابھی آپ کے آنا ہوگا انشاءاللہ، وہاں آپ کو بیچ پوچھ لیجیے گا. نہیں، بات ہو گئی آج وہ بدھ کے دن ہے. ٹھیک جی جی. عمرہ کر لے گا اور پھر حج کرے گا تو اس کو دم دینا ہوگا. آج کی نیت سے گیا تھا، ہاں، جاتے ہوئے اس نے عمرہ کر دیا، عمرہ کر کے پھر بنا چلا گیا، بنا میں پوائنٹ والا ہے اور ادا کی پھر اخبار پورا دے دیا. ادھر سے جاتے ہوئے اس نے عمرہ کر دیا، عمرہ کر کے پھر گیا اس کے ایران. عمرہ کیوں کیا اس نے؟ بتائیں باقی نہ ہمارے پاس ہو رہا تھا، یعنی کہ ادھر سے جب گیا ہے اگلے سال میں عمرہ کرنا ہے آج کے لیے آج افراد کی نیت سے گیا. ہاں، ادھر سے جاتے ہوئے اس نے سواب کر کے صحیح سولہ مربع کی. صفا مروہ اس نے کس لیے کیا؟ حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے؟ یہ تو کنفرم کرنا پڑے گا نا پھر آپ کو. اس نے صفا مروہ اگر عمرے کے لیے کیا تو مسئلہ الگ ہے، صفا مروہ حج کی نیت سے کیا تو مسئلہ الگ ہے. یعنی کہ اگر عمرے کی نیت سے کیا تو دم دینا ہوگا اس کو. اگر حج کی نیت سے کیا تو یہ تو پوچھنا پڑے گا حج کی نیت سے کیا، کیسے کیا، بعد میں پھر صحیح کی نہیں کی تو پوچھنا پڑے گا. حج کی تو ایک صحیح ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد. ہاں، اس کے بعد احرام نہیں بول سکتے حج کا. نہیں، حج کا اگر کوئی حج کی صحیح پہلے کرنا چاہے تو حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفل طواف کر کے صحیح کر کے اسی احرام سے مینا جانا ہوگا. نہیں پڑھ سکتے، دوبارہ پڑھنی ہوگی. اثر دوبارہ پڑھو گے، اگر نہیں پڑھی تو بعد میں سزا کرنی ہوگی. سزا بھی نہیں کی آپ کریں. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم قنا عذابك وتبع عبادك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا الى تدبير انفسنا فالنفس تعجز عن اصلاح ما فسدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم خذ بايدينا الى البر والتقوى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله برحمتك يا أرحم الراحمين. کرے گا لیکن من دینا